اس کے بڑے فضائل و فوائد ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان قلب و جان کی روشنی اور نور جو ہے یہ اصل ہے، تو یہ اس لفظ کی جو ہے وہ صفات سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورۃ نور کی تلاوت کرے اور اس کے بعد 1000 مرتبہ یا نورو یا نورو کا ورد کرے، تو کر کے اپنے سینے پہ دم کر لے اور دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو روشنی عطا فرما دیتے، اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ اور قلب جب روشن ہوگا تو کتنی گمراہیاں جو ہے وہ اس پر کھل جائیں گی، کتنی ہدایتیں کے راستے اس کے سب پر منکشف ہو جائیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب قلب اندھا اور اندھیرا ہوتا ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور انسان جس کیفیت میں اسی کیفیت کو اصل سمجھتا ہے۔ جیسے کمرے میں اندھیرا ہو، آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ہی کھڑا ہوں، لیکن جیسی لائٹ جلاتا تو اس کو 100 چیزیں نظر آتی، اچھی بری۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بہت سے لوگ آج نظریاتی یا وجدانی بہت سی کیفیات میں مبتلا ہیں، کوئی گمراہی کے عقیدے پر ہے، کوئی جو ہے وہ ہدایت پر ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ تو اگر وہ یہ عمل کریں اور کر کے تو اللہ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ جب قلب کی روشنی سامنے آئے گی تو سب حقائق کھل جائیں گے، یار یہ تو عقیدہ ہی گمراہ ہے، یہ نظریہ میرا غلط ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں خوبی ہے، اور آج کی دنیا میں اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ نظریات کا تشدد اس قدر پایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ عمل جو ہے 7 مرتبہ سورۃ نور کی تلاوت شب جمعہ میں، اور اس کے بعد 1000 دفعہ یا نورو کا ورد، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور دعا کر لیں، یہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے پڑھنے میں زبردست طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ یا نافیو ملا لیں، یا نورو یا نافیو، یا نورو یا نافیو، تو گویا کہ وہ نور کا پورا نفع حاصل ہوگا۔ اور ظاہر کہ صحت خود ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، کیونکہ اگر صحت نہیں ہے تو انسان بہت سی چیزیں اس پر مزمحل ہو جاتی ہیں، لہذا نظر بھی نہیں آتی، لیکن اگر صحت مند ہے تو آنکھوں سے چاکو چوبند، صحت سے چاکو چوبند، تو بہت سی چیزیں اس پر منکشف ہو جاتی، کھل جاتی ہیں۔ تو وہی والی بات ہے، تو اس لیے صحت میں بڑی تاثیر تو یہ، اور وہ انسان اپنے نام کا عدد نکال لے یا خود اس کا عدد، اس کے جو ہے عدد کبھی 256 ہے، 256، اور عدد مفرد اس کا 4 ہے، 4، تو 256 ٹائم جو پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم کر لے، یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس مریض پہ دم کرے روزانہ، یہ 21 ڈیز کرنا ہے۔ زبردست تاثیر ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرما دیں گے۔ تو یا نورو یا نافیو یہ پڑھنا ہے۔ اور تیسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی جس کو استخارہ کہتے ہیں، کوئی ایک ایسا کام ہے، چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈبل مائنڈڈ ہو رہا ہے، اب وہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے اب رات کو سو کر فیصلہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو گویا کہ چھوٹا سا استخارہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھا جائے گا اللہ نور السماوات والارض، یہ آپ پڑھیں گے آنکھ بند کر کے، اپنے دل پہ تصور کر کے اللہ نور السماوات والارض آپ پڑھتے رہیں گے، اور یہ 41 ٹائم پڑھیں گے، 41 مرتبہ، اول آخر جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور سر اٹھائیں، تو آپ جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ آپ کے فوراً قلب و جان میں ظاہر ہو جائے گا، آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، سبحان اللہ، سبحان انشاءاللہ کبھی ندامت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک خاص نور جو ہے وہ وجدانی طور پہ اللہ مہیا کر دیں گے، اور آپ کی زبان پہ فیصلہ آئے گا کہ ہاں جی ٹھیک کر دو بھی یہ کام، یا نہیں کرو بھائی، تو یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت زبردست اور آسان استخارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ مکاشفات ہوں، علم کشف کی کوئی کیفیت ظاہر ہو، اس کے لیے اس کو کثرت سے اس کا ورد کرنا۔ کثرت سے مراد یہ کہ کوئی عدد اگر متعین کرنا چاہتا ہے تو اپنے نام کے عدد نکال کے اس کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، یا خود اس کے جو عدد ہے 256 اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، تو جتنا عدد آ جائے وہ عدد رات میں یا دن میں کسی تنہائی میں کہ کوئی دوسرے کا وہاں گزر نہ ہو، تو وہاں اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، اور اپنے قلب کی تصور کر کے توجہ کر کے اس کا یا نورو یا نورو یا نورو کا ورد رکھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پڑھ کے اپنے بدن میں پھونک لے اور اللہ سے دعا کر لے۔ تو یہ روزانہ یہ جو ہے وہ کرنا ہے، وقت نہ بدلے، وقت ایک متعین کر لے کہ میں نے مغرب کے بعد اتنے بجے کرنا ہے،
یا دن میں اتنے بجے کرنا ہے. جگہ بدل جائے کوئی بات نہیں ہے کہ وقت نہ بدلے، لیکن ہو تنہائی کی جگہ کہ دوسرا جو ہے انسان وہاں پر موجود نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ کرے، اور یہ 41 ڈے پورا ایک چیلا کرے، 41 دن کی پابندی سے کرے. تو پہلے دن کی کیفیت نوٹ کر لے اور آخری دنوں کی کیفیت نوٹ کر لے تو انشاءاللہ بہت بڑا فرق دیکھے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالی خاص جو ہے وہ ایسی ول پاور عطا کر دیں گے کہ چیزیں اس پر منکشف ہونے لگیں گی کہ اس کے حقائق کیا ہیں. یہ اس کے اندر خوبی ہے. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے، پریشان کرتا، تنگ کرتا اور موذی دشمن ہے، باز ہی نہیں آتا، اس کے لیے سورت جو وہ نور کی تلاوت کرے. سورت نور کی تلاوت کے بعد سورت نوح کی تلاوت کرے، یعنی نوح علیہ السلام کے نام کی جو سورت، تو سورت نور کی تلاوت کر کے سورت نوح کی تلاوت کرے. اس کے بعد یا نورو، اس دشمن جو بھی ہے اس کا نام کے عدد اگر نکال سکتا ہے اس کے نام کے عدد نکال لے، نہیں نکال سکتا تو پھر خود اس کے اپنے جو عدد ہیں وہ عدد جو ہے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں 256 کو، تو جو عدد آئے وہ اتنا عدد پڑھنا ہے. پوری یکسوئی توجہ کے ساتھ اس موذی کے لیے پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کر لینی ہے. 4 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ 4 دن میں ہی جب وہ دشمن جو مغلوب ہوگا، زیر ہو جائے گا، بہت موذی ہے، اس کی قسم میں ہدایت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹا دیں گے. تو یہ زبردست تاثیر. اگر 4 دن میں نہ نتیجہ ظاہر ہوئے 4 دن اور کرے، پھر بھی نہیں تو 4 دن اور کرے، تو گویا کہ 12 دن کا نصاب ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دشمن سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس پہ تاثیر. سبحان اللہ. حضرت یہ جو آپ نے آخر میں بات کی دشمنوں والی، یہ میں آپ سے بعد میں سوال پوچھوں گا، مجھے جواب آپ نے دے دیے، لیکن میں سوال ضرور پوچھوں گا، کسی نے پوچھا ہے. آپ نے جو باتیں کی ان میں خاص باتیں، ساری باتیں تو خاص ہیں، لیکن قلب کی روشنی یہ آپ نے بات کی، یعنی آنکھوں کی روشنی تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے جس سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن قلب کو روشن کرنا بھی ایک ضروری چیز ہے، اور یہ النوروں کے ذریعے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے فرمایا. اور ایک جو چیز مجھے سمجھ آئی، جو مجھے بڑی اچھی لگی، وہ یہ کہ دن کی روشنی میں جاگتے ہوئے استخارہ کرنا جی بالکل ہے نا. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، کہیں نہیں سنا ہم نے. مطلب استخارے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو پڑھ کے سوئیں، خواب آ جائے تو آ جائے، نہیں آئے تو اگلے دن پھر کریں، اگلے دن پھر کریں. استخارہ ایسا ہوتا ہے نارملی. لیکن یہ دن کی روشنی میں تنہائی میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کا جیسے آپ نے بتایا ورد کر لیں تو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، یا کچھ مائنڈ بن جاتا ہے کسی کام کے اوپر. تنہائی بھی ضروری نہیں ہے. تنہائی بھی اگر مجمع میں بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھ رہے کہ جی ابا جی یہ اس بارے میں بتائیے کیا کریں، اب آپ ڈیولپمنٹ یہ کیا کریں، فیملی ساری بیٹھی، اسی وقت آپ توجہ دل پہ کر کے پڑھ لیں 41 ٹائم اور فیصلہ صحیح ہو جائے. اور فیصلہ صحیح ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ نے بات کی علم کشف کی، وہ بھی بہت زبردست ہے کہ 41 دن کر لیں اور پھر فرق دیکھ لیں پہلے دن اور آخری دن میں، تو یعنی کچھ نہ کچھ دل میں سکون، کچھ نہ کچھ نہ کوئی خاص بات ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا. تو یہی باتیں ہیں جن کو سمجھنے والے سمجھیں اور استعمال کرنے والے استعمال کریں، تو ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے. بہت خوب حضرت.